أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته، الذي قرب من خواطر الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل يكون، الذي يرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكف السوء عني بيده وسلطانه، والصلاة والسلام على الدليل إليه في الليل الأليل والماسك بأسبابه بحبل الشرف الأطول والناصح الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحالفها في الزمن الأول بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، خليفة الرحمن، إمام الإنس والجان، الذي بيمنه رزق الورى وبه طابت الأرض والسماء. اللهم عجل فرجه الشريف. دنیا سے ظلم متعدی کا خاتمہ ظہور مولا سے ہو سکتا ہے۔ ہماری تمام تر توجہ مولا کے ظہور کی طرف ہونا چاہیے۔ اپنے اعمال کو درست کریں، پھر اس کے بعد دعا کریں۔ یقیناً دعائیں بہت مجرب ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ولی کل حجت ابن الحسن أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد، فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله
افلا تذکرون. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. دین اسیر کیپٹیو ریلیجن کے عنوان سے یہ ہماری 7ویں گفتگو ہے، 6ویں محرم ہے. جو اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں ہم وہ ہے کہ دین ایک مکمل نظام کا نام ہے. دین سے مراد دین اسلام. خود بحث یہ ہے کہ دین کی ضرورت ہی کیا ہے. وائی ڈو وی نیڈ ریلیجن؟ کیا بغیر دین کے رہ سکتا انسان؟ ہم نے 1979 میں ایک اشرا پڑھا ہے، کین وی ایگزسٹ وداؤٹ ریلیجن؟ کیا یہ امکان ہے کہ انسان بغیر دین کے زندگی گزارے؟ خلاصہ یہ دین کی تعریف کیجئے. کیا ہے دین؟ دین روش حیات، زندگی کے گزارنے کا سلیقے کو کہتے ہیں دین. تو کیا یہ انسان سے ممکن ہے کہ کوئی سلیقہ نہ رکھے؟ جو بھی سلیقہ رکھا ہے وہ اس کا دین ہے. جو بھی اس کی زندگی کا لائف سٹائل ہے وہ اس کا دین ہے. اگر اسلام کے پیرامیٹر میں اتر گیا تو مسلمان ہے، ورنہ اس کا اپنا دین ہے. اسی لیے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین حقیقت میں ایک ہی ہے، وہ بھی اسلام ہے. اللہ کے نزدیک اگر کوئی سسٹم ہے وہ اسلام ہے. اسلام سے ہٹ کر جو ہے وہ سب کچھ کیا ہے؟ ہوا ہے. جو اللہ سے ہٹ جائے وہ سب ہوا ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا. ترجمہ کرنے سے پہلے میں 2 مثالیں دوں گا آپ کو، اس کے بعد ذرا سا بات واضح ہوگی. آج سے ذرا انٹینسیولی کام کریں گے انشاءاللہ. اب تک مقدماتی بہت ہی ادق گفتگو سے آگے بڑھے ہیں. یہ جو مثالیں جو قرآن نے دی ہیں، میں نے بتایا تھا قرآن قول ثقل ہے، یعنی بہت ہی ہیوی ڈیوٹی ہے، اللہ کی طرف سے آنے والا کلام ہے. لیکن اللہ نے اس کو آسان بنایا اس طرح سے کہ وہ مثالیں دی، مثال کے ذریعے سے آسان کیا. میں نے بتایا تھا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اس کے بعد مثال کیا ہے؟ وما ادراک ما. نہیں ممکن ہے کہ تم مادی دنیا میں رہنے والے ابھی اس پرواز نہیں کرے ہو، اس دنیا کو سمجھ سکے ہو. ذرا سمجھانے کے لیے ہم مثال دیتے ہیں. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. آج کی رات اتنی اہم ہے. 83 پلس ایئرس، 83 پلس ایئرس ایک طرف اور آج کی رات ایک طرف. جب یہ مثال دی تو سمجھ میں آیا انٹینسٹی کتنی ہے، کتنا ہیوی مسئلہ ہے. قرآن مجید نے اس طرح سے مثالیں دی ہیں. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي كُلِّ مَثَلٍ. ہم نے انسان کی ہدایت کے لیے جتنی مثالیں چاہیے تو سب دے دی ہیں. اب اگر ان اس مثالوں کے بعد، ان ہدایتوں کے بعد ہدایت نہ پائے وہ بدبخت ہے. ہم نے ہر مثال دے دی ہے، مگر اکثر انسان کیا کرتے ہیں؟ اگنور کرتے ہیں. دوسرا جو راستہ ہے وہ قصے بیان کیا ہے. اگر مثالوں سے سمجھ میں نہیں آتی بات، قصہ بیان کیا ہے، قصوں کے ذریعے سے انسان سمجھ سکے. مسئلہ اسی طرح سے ہے جو ہماری گفتگو ہے. 2 مثالیں دے رہا ہوں میں. ایک مثبت مثال ہے، ایک منفی مثال ہے. جس طرح سے قرآن کی آیتوں کو آیتوں سے سمجھا جا سکتا ہے، اسی طرح سے احادیث کو بھی احادیث سے سمجھا جا سکتا ہے. قول معصوم کو ہمارے قول سے سمجھ میں نہیں آتا، خود دوسرا معصوم بتائے گا، دوسرا امام بتائے گا یہ کیا قول ہے. جب بات واضح ہو جاتی ہے اس وقت. مثال ہے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وعجل فرماتے ہیں کہ مومن کی مثال ہونا چاہیے مومن کو
شہد کی مکھی کی طرح. بہت ہی خوبصورت مثال ہے. اور آپ کو معلوم ہے قرآن میں 5 حیوانوں سے متعلق نام ہیں قرآن میں سورے. ان میں سے اب ترتیب سے جائیے تو پہلا سورہ سورہ نحل ہے. سورہ نحل یعنی بی کے معنی شہد کی مکھی. کیوں دیا ہے خدا؟ کیا اس میں نظام ہے؟ اس نظام کو سمجھیں اور انسان کو ہدایت کی. دیکھیے اگر انسان نبیوں سے نہیں سیکھتا، انسان کو اللہ حیوانوں سے سکھاتا ہے. جملہ کہہ گیا سمجھنے کی کوشش. اگر نبیوں سے نہیں سیکھتا تو کہتا ہے کہ تم حیوانوں سے سیکھو. چنانچہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کیا، دفن کرنا معلوم نہیں تھا. فبعث اللہ غرابا، سورہ مائدہ کیا قصہ ہے. اللہ نے کس کو مبعوث کیا؟ کوے کو. ایک کوا بتایا کس طرح سے دفن کرنا چاہیے. اس کے بعد اس انسان نے کہا اے کاش میں اس سے جی انسان کو خدا نے سمجھایا کس کے ذریعے سے؟ اس کوے کے ذریعے سے. شہد کے جتے میں ایک کوئن کا نام ہے یعصوب. یعصوب یہ عین سین واو بے. یعصوب پورا میکانزم اس یعصوب کے ذریعے سے چلتا ہے. یعنی وہ کمانڈ کرنے والی وہی ہے، پوری حکومت کو سنبھالنے والی وہ ہے، پورا اس کا سسٹم ہے. یہاں تک کہ آج حکم ہوتا ہے آج تمہارا کام یہ ہے کہ جو نیکٹر لانا ہے یہ مخصوص قسم کا نیکٹر ہے. یعنی پھول بہت ہیں لیکن آج کی جو اسائنمنٹ ہے ایک مخصوص قسم کا نیکٹر ہے. وہاں پر جب جاتے ہیں یہ مکھیاں تو واپس آنے کے بعد حساب و کتاب بھی ہونا چاہیے کہ نیکٹر صحیح لائیں کہ نہیں. تو وہ دروازے پر 2 پولیس والے بیٹھتے ہیں، وہ سونگتے ہیں کہ وہ صحیح لایا نہیں لایا. اگر صحیح نہیں لایا تو پھر وہاں پر فیصلہ ہوتا ہے، وہیں پر اس کو ختم کیا جاتا ہے. یہ ہے آپ کی پوری. بچے جائیں دیکھیں آج کل جو ہے ڈاکیومنٹری آ گئی ہیں، بہت زیادہ تحقیق ہوئی ہے 1400 سال پہلے. یہ یعصوب ایک سسٹم ہے پورا. خدا یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو ہم نے مکھیوں میں ایک سسٹم رکھا ہے، ایک لیڈرشپ رکھی ہے. انسانوں کے لیے بھی کوئی لیڈر ہونا چاہیے، حساب و کتاب ہونا چاہیے. اگر اس یعصوب کو سمجھنا ہے، یعصوب بالدین کو سمجھو. کون ہے یعصوب بالدین؟ علی ابن ابی اللہم صل علی محمد وعجل فرجہ. گم یہ کیا چیز ہے؟ مکھی کچھ نہیں ہے، لیکن سرکار نے مثال دی کہ مکھی کی خصوصیت مومن کو مکھی کی طرح، شہد کی مکھی کی طرح ہونا چاہیے. کیسے؟ وہ پاک چیزوں کو لیتی ہے، پاک چیز کو دیتی ہے. جو لیتی ہے وہ پاک ہے، وہ جو دیتی ہے پاک ہے. تو مومن کو حلال کمانا ہے، حلال رزق چھوڑنا ہے. اگر ایسا کرے گا تو سوسائٹی میں بہت اچھا ہو جائے گا. تو یہ مومن. تیسری خصوصیت کیا ہے؟ جب یہ نیکٹر لیتی ہے مکھی، جب کسی پھول پر بیٹھتی ہے صلوات پڑھی محمد پھول پہ بیٹھتی ہے، پھول سے جب وہ رس لیتی ہے، کسی بھی پھول کے ایک پنکھڑی کو بھی تکلیف نہیں دیتی. جی بھائی کیا نظر انتظام ہے کہ جب نیکٹر لیتی ہے تو اس انداز سے کہ پھول کو نقصان نہ پہنچے. اگر انسان جامع میں شہد کی مکھی ہو جائے تو پورا سسٹم جنت ہو جائے. پھر یہ قتل و غارت کہاں ہو، یہ خون و خرابہ کہاں ہو، یہ مسجدوں کو اڑانا کیا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. وعجل فرج.
ایک یہ مثال ہے مثبت مثال، ایک مثال ہے منفی، یہ بھی ہدایت کے لیے۔ پانچواں امام باقر علیہ افضل الصلاۃ والسلام، مثل الحریث، حریث کہتے ہیں ہرس، لالچ کو کہتے ہیں جی۔ حریث لالچی انسان کا ہے، اس کی مثال کمثل حدود القز، بہت خوبصورت مثال ہے، یعنی اس کی مثال آپ کو ریشم کے کیڑے کی مانند ہے۔ ریشم کا، یہ بھی دیکھنے کی چیز ہے، یہ بچے جو ہیں، خصوصاً جوان بچے چھوٹے جو ہیں، بچوں کو بٹھا کر کے آج کل دیکھیے ڈاکومنٹریز، دیکھیے بہت اچھی ڈاکومنٹریز ہیں، کس طرح سے ریشم بنتا ہے۔ ریشم ہمارے سامنے بھی تتلیاں اڑتی ہیں، مگر ہمارے سے اڑ جاتی ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا سسٹم کیا ہے، باقاعدہ اس کا ایک سسٹم ہے۔ ریشم کے کیڑوں کو پہلے دانوں کی طرح لایا جاتا ہے، پھر آہستہ اس میں گھاس ڈالا۔ گھاس کیا ہوتا ہے؟ یہ شہد کا، شاہتوت کا پتا، کھلاتے جاتے ہیں، جب تقریباً 21-27 دن تک کھاتا ہے تو وہ جتنا زیادہ کھاتا ہے اتنا زیادہ ریشم کو اگلتا ہے۔ توجہ، بہت اچھی طرح سے توجہ کیجیے۔ تو وہ اسی لیے کوشش کرتا ہے کسان کے زیادہ کھلائیں۔ تو یہ مولا فرماتے ہیں حریص جو ہے زیادہ کھا جاتا ہے، جب آ جاتا ہے اس میں ابریشم میں، جس کو کہتے ہیں ککون میں، ابریشم میں جب آ جاتا ہے نکلنے کو اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ کہاں سے تھوکا ہے؟ اس نے ہی جالا اپنے اوپر تھوک لیا ہے۔ یہ جو ریشم ہے کوئی باہر والا نہیں، خود ہی اسی نے بنایا ہے۔ انسان بھی افکار کا ریشم بناتا ہے۔ توجہ کے والوں میں، یہ فکری ریشم ہے، خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں یہ اسلام یہ ہے، میں سمجھتا ہوں یہ تمہارا ابریشم ہے۔ مولا فرماتے ہیں یہ اس میں تم گرفتار ہو جاؤ گے، گرفتار ہونے کے بعد اڑنے کی صلاحیت نہیں ہوگی۔ جب اڑنے کی صلاحیت نہیں ہوگی تو مر جاؤ گے، اندر ہی مر جاؤ گے۔ حریص کی ایک بہترین مثال ہے مولا نے دی ہے، اس سے بہتر کوئی مثال ہو ہی نہیں سکتی جب معصوم کی مثال ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں ہے؟ تو اسی طرح یہ جو مولا نے فرمایا ہے کہ دیکھو دین اسیر کیا ہے، کہ اے مالک قد کانا، یہ جو دین ہے کیا تھا؟ کانا اسیرن بأیدی الاشرار، شریر لوگوں کے ہاتھ میں اسیر تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یعمل بالہوا، خواہشات پر عمل کرتا تھا، دنیا کو طلب کرتا تھا۔ اس وقت بھی، آج بھی پریشانی کیا ہے؟ خواہشات پر عمل ہے اور دین پر عمل نہیں ہے، دنیا طلب ہے۔ مجھے کرسی چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے پاور چاہیے، مجھے نام چاہیے، مجھے فوٹو چاہیے، مجھے سیلفی چاہیے۔ یہ تمام سب کیا ہے؟ دین نہیں ہے بلکہ دنیا طلب ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے جو دنیا طلب ہے دین طلب نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ دین طلب ہوگا دنیا اس کو بہت مل جائے گی، مگر جو دنیا طلب ہوگا نہ دنیا ملے گی نہ دین ملے گا۔ خسرت دنیا والآخرہ۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ سوال ہوتا مولانا دیکھیے کیا کیا پریشانیاں ہو رہی ہیں، اور موسٹ مس کوٹڈ قرآن کی آیت ہے لا اکراہ فی الدین۔ جی، موسٹ مس کوٹڈ کیا معنی ہے؟ یہ جو جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو کہتا ہے دین میں اکراہ نہیں ہے، ذرا سا ٹھیک کیجیے اپنے آپ کو۔ جی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مثلا امام بارگاہ شریکت الحسین میں داخل ہونے کے لیے کچھ شرائط ہے۔ آنے سے پہلے باہر جو چاہے کر لیجئے، لیکن آنے کے بعد مجلس میں اپنی مرضی نہیں چلتی۔ یہاں پر تہذیب مجلس، یہاں کا قانون ہے، بتایا جاتا ہے یہ کیجیے یہ کیجیے، یہ مجلس کا سلیقہ یہ ہونا چاہیے۔ باہر جو ہے مائک لگے ہوئے ہیں، آج کل بارش کبھی کبھی آتی ہے، ہوا سے گر جاتے ہیں، پردے گر جاتے ہیں، بیچارے والنٹیئرز رضاکاران خدمت کر رہے ہیں اور ان کو ڈانٹ رہے ہیں کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، تمہارے پاس انتظامات نہیں ہیں، اس طرح سے۔ تو یہ کیا ہے؟
یہ دین کی ناسمجھی ہے. یہ مسلمان نہیں کہہ سکتا لا اکراہ فی الدین، یہ غیر مسلم کے لیے لا اکراہ فی الدین. اسلام میں داخل ہونے کے بعد تمہاری مرضی نہیں چلتی، اللہ کی مرضی چلتی ہے. کنٹری بھی بھائی صحیح، امریکہ جانے سے پہلے آپ یہاں جو چاہے کر لیجئے، لیکن امریکہ جانے کے بعد نہیں کر سکتے آپ، وہ قانون. میں ایک مرتبہ ڈرائیو کر رہا تھا، رات کا وقت تھا. ہم لوگ عموماً جاتے رہتے ہیں نیو یارک سے، اپنے بیٹی بھی وہاں جانا آنا ہے. جہاں ڈرائیو کر رہے ہیں ذرا وہاں پر اسپیڈ جو ہے مائلیج میں ہے 65 مائلیج. ہمارے پاس کینیڈا میں کلومیٹرز ہیں، تو ہمارے ذہن میں کلومیٹر کے حساب سے 65 کے معنی 65 کلومیٹر. ہم سے اسپیڈ چل رہے تھے، پیچھے لائٹ آئی، سمجھ گئے چچا آ گئے ہیں جی، روکے. وہاں حکم کیا ہے کہ رک گئے. رک جائیے، آپ کو اترنے کا حق نہیں ہے، آپ بیٹھے رہیے، خود پولیس والا آئے گا. آ کے پوچھا سر یو آر اسپیڈنگ، جی آپ جو ہیں اسپیڈ کر رہے تھے بہت. میری ذرا سا شرارت کی عادت ہے جی. میں نے کہا کہ آئی تھاٹ آئی ایم ان فری کنٹری، میں ایک آزاد ملک میں ہوں. تو اس نے مسکرا کے کہا یقیناً فری کنٹری ہے، ہر فریڈم کے لیے پابندیاں ہیں. مجمع سمجھنے کی کوشش کیجئے، ذہن سے نکال دیجئے کہ وہاں آزادیاں ہیں. دنیا میں کہیں آزادی نہیں ہے. اسی لیے مولا نے کہا لا تکن عبد غیرک وقد جعلک اللہ حرا، کسی غیر کا غلام نہ بن، اگر آزاد بننا ہے تو اللہ کا غلام بن. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. محمد وعجل. اب آئیے، یہ جو ہم لپیٹ لیے ہیں ہمارے افکار کے زنجیریں، قرآن مجید بہت لطیف ہے. سورہ یاسین وجعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان، پڑھتے ہیں نہیں، بہت زیادہ پڑھنا پڑھایا جانے والا سورہ یاسین. قبرستان میں جائیے پڑھیے، حالت سکرات میں کسی کی مرحومہ جا رہا ہے تو اس کے سرانے پڑھیے، اور انتقال کے بعد پڑھیے. آیت کیا ہے؟ وَجَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا، ہم نے ان کے گردن میں زنجیریں ڈال دی ہیں. کہاں تک ہیں؟ ٹھوڑیوں تک ہیں، ٹھوڑیوں تک. ہم جو ہیں ساؤتھ انڈیا سے، میرا تعلق جنوب ہندوستان، علی پور بنگلور، اس زمانے میں میسور اسٹیٹ کہا جاتا تھا، ٹیپو سلطان جہاں ہے. تو وہاں پر ہم لوگوں کے ہاں شادیوں میں پھول کے ہار ڈالے جاتے. پھول کے ہار کیا ہوتے ہیں؟ سزا ہوتی ہے، شوہر یعنی دولہے میاں کو سزا ہوتی ہے. اتنے ہار ہوتے ہیں، اتنے ہار ہوتے ہیں کہ گردن میں 2-3 دن تک تکلیف رہتی ہے. جی یہ بیچارہ ڈالتے چلے جاتے ہیں، ڈالتے چلے. اور جتنا وزن بڑھتا جاتا ہے، فطرت کہتی ہے مت جھکو، وزن کہتا ہے جھکو. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد. یا اللہ خیر. اللہ
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. سب مل کر کے آخری سب تک درود پڑھیے محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی. وزن کا تقاضا ہے کہ جھکائے اور فطرت کا تقاضا ہے کہ نہ جھکے کسی کے سامنے. وزن جیسے جیسے ڈالتے جاتے ہیں وہ جھکتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ نہیں جھکے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اکڑ جاتا ہے. جب اکڑ جاتا ہے نہ سامنے نظر آتا ہے نہ پیچھے نظر آتا ہے نہ دائیں نظر آتا ہے نہ بائیں. وَجَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. کن زنجیروں کی بات کر رہا ہے قرآن؟ یہ فکری زنجیریں ہیں، بہت ہی خطرناک. جو کہتا ہے میں سمجھتا ہوں، ابھی وہ فکر میں الجھا ہوا ہے. میری فکر کیا ہے بھائی؟ میری حقیقت کیا ہے؟ مجھے دیکھنا ہے کہ میرا پروردگار کیا مجھے بتا رہا ہے. اس لیے کہ میں جانتا نہیں ہوں کچھ بھی، میرا خالق جانتا ہے میری فطرت کیا ہے، میرا وجود کیا ہے، میری زندگی کیا ہے. میرے پورے میکانزم سے اللہ تعالیٰ واقف ہے، کوئی اور واقف نہیں ہے. خالق نے مجھے بتایا ہے کہ تم کون ہو اور تمہاری زندگی کیسی چلنا چاہیے. جی آپ نے گاڑی خریدی اور گاڑی میں لکھا تھا ان لیڈڈ فیول، آپ نے لگا دیا لیڈڈ فیول، کیا ہوگا جی؟ ختم، چلے گی نہیں، چند دنوں میں جو ہے خراب ہو جائے گی. اسی طرح اللہ نے کہا یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ مت کھاؤ. جی جانور بھی جو ہے اللہ نے فطرتاً سکھایا ہر چیز مت کھاؤ. جی یہ بھینس گائے کو دیکھیے، وہ گھاس کھاتے ہوئے سونگتی جاتی ہے، ہاں جو چیز اس کے مطلب کی نہیں ہوتی نہیں بھائی یہ میرے مطلب کی نہیں بول کے چھوڑ دیتی ہے. یہ انسان کیسا ہے؟ بھائی کی وراثت بھی کھا جاتا ہے، بہن کی وراثت بھی کھا جاتا ہے، چچا کا بھی کھا جاتا ہے، کسی کا نہیں چھوڑتا. تو پھر اس انسان کو کون بتائے قانون؟ خالق انسان بنا. نہ صرف قانون بتائے بلکہ قانون داں کو بھی وہ بھیجے، تب کہیں یہ انسان چل سکتا ہے. اسی لیے قرآن مجید کی آیت کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تو نے نہیں دیکھا خواہشات کو خدا بنایا؟ میں سمجھتا ہوں، میں سمجھتا. تیری کیا حیثیت بھائی؟ تو کیا سمجھتا ہے؟ تجھے معلوم ہی نہیں ہے. کل کی گفتگو تجھے معلوم نہیں ہے، کل آنے والا معلوم نہیں ہے، تجھے معلوم ہی نہیں ہے. خالق جانتا ہے تمہارے لیے کیا چیز ہے، تم اس کے حوالے کرو. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، یہ جو ہے جاہل نہیں ہے بلکہ جاننے والا یہ گمراہ ہو رہا ہے، نالجبل پرسن گمراہ ہو رہا ہے. اور ختم عَلَىٰ سَمْعِهِ وَعَلَىٰ قَلْبِهِ. یہاں پر آج ایک خوبصورت جو بات کل میں نے بتایا تھا وہ عرض کرنے جا رہا ہوں. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. قرآن مجید میں دل میں خیالات کا اظہار بتایا ہے. دل میں خیالات آتے ہیں. یہ 1990 کے بعد یونیورسٹی UCLA یعنی کیلیفورنیا یونیورسٹی میں نیورو کارڈیالوجسٹ انہوں نے ریسرچ کیا، سائنٹسٹ ہے. وہ کہتا ہے کہ اتنا کمپلیکس نظام ہے دل کا کہ دل کے اندر 40,000 نیورونز ہیں. یعنی یہ نرو سسٹم جو ہے 40,000 ہے جو کمیونیکیٹ کرتے ہیں برین میں، یعنی ذہن میں بات کرتے ہیں. دل سے ذہن کی بات ہوتی ہے، یہ کمیونیکیٹ ہوتی ہے. اس کا نام دیا ہے اس نے دا لٹل برین ان دی ہارٹ. توجہ 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 مومنین، نوجوانوں، شک مت کرو قرآن پہ، کسی طرح کا شک و شبہ نہیں ہو جانا چاہیے. لا ریب فیہ ہے 1400 سال پہلے دا لٹل برین ان دا ہارٹ قرآن نے بتایا ہے. افلم یسیروا فی الارض فتکون لہم قلوب یفقہون بہا. تمہیں کیا تم دنیا کی سیر نہیں کرتے تاکہ تمہارے پاس ایسا دل ہو جائے جس سے تم انالائز کر سکو.
یعنی برین، دل کے برین کی بات کب کر رہا قرآن؟ 1400 پا افلم یسیروا فی الارض، زمین کی سیر، سورہ حج 22واں سورہ ہے، 46 آیت ہے، سائنٹیفک ایچ ایک آیت، ہر آیت کوئی نہ کوئی سائنس سے مربوط ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے تو ہماری بدبختی ہے۔ یہ فرما رہا قرآن، ذات پروردگار کہہ رہا ہے کہ جاؤ زمین کی سیر کرو، کاہے کے لیے؟ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ، تاکہ تمہارے دل ایسے ہوں جس سے تم سمجھ سکے، اور سماعت ایسی ہو جس سے تم سن سکے۔ اس کے بعد لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التي في الصدور، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہوتے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ دل اندھا ہوتا کیا ہے؟ میرے دل میں بات آ گئی ہے، ہم لوگ بولتے رہتے ہیں ہمارے دل میں بات آ گئی، اور میں یہ سمجھتا ہوں محبت دل سے ہوتی ہے۔ یہ دل کی جو بات کرتا ہے فطرت ہے، یعنی یہ سسٹم جو ہے نروس سسٹم انسان کے دل میں 40,000 نیورونز جو ہیں کمیونیکیٹ کر رہے ہیں برین سے، تو دل کی بات کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ذرا فضائل کا رخ آ گیا انشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت ہے۔ دیکھیے ایک اسلام کا اسٹیچو بنائیے، اسٹیچو بنانا جائز نہیں ہے، لیکن تصور میں ایک مجسمہ بنائیے۔ اللہ کہہ رہا اقیموا الصلاۃ، کہاں لکھنا ہے؟ نماز کا حکم کہاں ہے؟ کہ نماز کا تعلق سجدے سے ہے، پیشانی پہ لکھ دو نماز۔ روزہ رکھو، کہاں رکھنا ہے؟ روزے کا تعلق بھوک سے ہے، یا پیٹ پہ لکھ دو روزہ۔ اس کے بعد زکوٰۃ دو، ایک ہاتھ پہ لکھو زکوٰۃ، ایک ہاتھ پہ لکھو خمس، ٹھیک ہے؟ حج جاؤ، جہاد کرو، چونکہ سفر کا تعلق ہے پیروں پہ لکھو حج۔ اب قرآن کہہ رہا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اہل بیت سے محبت کرو۔ بتاؤ یہاں پر کہاں لکھتے ہیں؟ بچے بھی جب لو لکھتے ہیں تو دل کو چھڑا دیتے ہیں، تو پورے جسم میں دل ہو گیا محبت کی جگہ۔ تو جب تک دل کام کر رہا ہے، پیشانی کام کر رہی ہے، دل کام کر رہا ہے، پیر کام کر رہے ہیں، دل کام کر رہا ہے، ہاتھ کام کر رہے ہیں۔ اب سمجھایا ولایت کیا ہے؟ جب تک ولایت ہے نماز بھی کام کر رہی ہے، روزہ بھی کام کر رہا ہے، حج بھی کام کر رہی ہے، زکوٰۃ بھی کام کر رہی ہے۔ ادھر دل خاموش، سجدہ پیشانی ہے مگر بیکار، آنکھ ہے مگر بیکار، زبان ہے مگر بیکار۔ ادھر محبت اہل بیت نہیں ہے، نماز ہے مگر بیکار، روزہ ہے مگر بیکار، حج ہے مگر بیکار۔ یہی بیکار ہیں جو مسجدوں کو اڑاتے ہیں۔ اللہ میں وعجل فرج، یہ دین ہے۔ دین سینسٹیونیس کا نام ہے، جس کو کہتے ہیں گاڈ کانشیسنیس۔ کیا ہے دین؟ دین ہے میں اپنے خواہشات سے ہٹ کر اللہ کی خواہش تک پہنچاؤں، اللہ کی مرضی تک پہنچے۔ یہ سفر ہے دین کا۔ میں نہیں اللہ، میری حیثیت نہیں اللہ، میں کیسی زندگی گزاروں مجھے معلوم نہیں اللہ، اٹھوں کب اللہ بتائے گا، بیٹھوں کب اللہ بتائے گا، کھاؤں کیا کھاؤں اللہ بتائے گا، کیسے کھاؤں، حتیٰ بیٹھے کیسے اللہ بتائے گا۔ وہ کون سی چیز نہیں ہے جو اللہ نے نہیں بتائی ہے؟ ہر چیز اللہ نے، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہر چیز ہم نے اس کتاب میں بتا دی ہے، کوئی چیز اس میں کمی نہیں رکھی ہے۔ اگر نہیں معلوم ہے تو مسلمان کو نہیں معلوم ہے۔ جی پاکستان کے مسلم لڑکی چلے گئی کہاں پر؟ بارڈر کرا انڈیا چلے گئی اور ایک ہندو سے شادی کر لی۔ اب یہ بحث ہو رہی ہے کہ وہ مرتد ہو گئی یا نہیں۔ ارے بھائی بات کی بات ہے، جس کو کے جی جونیئر ہی معلوم نہیں ہے، پی ایچ ڈی کی کیا بات کر رہے ہو؟ بچوں کو تربیت کرو قرآن کی، جب قرآن کی تربیت ہوگی وہ جائے گی نہیں بلائے گی۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ تربیت دین کا نام ہی نہیں ہے، صرف حفظ قرآن کافی ہے نا؟ وہ بھی چند لڑکے ہیں جو پورے پاکستان میں کتنے حافظین ہوں گے نا؟
حفاظت قرآن اہم ہے. کب ہوگا حفاظت قرآن؟ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام امام بارگاہ ابو طالب میں جو موضوع ہے وظائف والدین، اس کو خصوصاً جو جوان بچے ہیں، جو لوگ بچوں کو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ لوگ ضرور دیکھیں، بہت ہی اہم ہے. مولا نے فرمایا 3 فرائض ہیں. کس کے؟ ماں باپ کے. 3 فریضے. نمبر 1، اچھا نام دو. شرمندگی کیوں ہے اچھا نام دینے میں؟ شاندار. ہاں، ایسا نام دو، ادھر سے ملتے رہا ادھر سے ملتے رہے، ماڈرن نام ہو. ارے ماڈرن نام کیا ہے؟ علی سے بہتر کوئی نام ہے؟ محمد سے بہتر کوئی نام ہے؟ حسن سے بہتر کوئی نام ہے؟ حسین سے بہتر کوئی نام ہے؟ ارے بھئی یہ گھر کا ہر نام خوبصورت ہے جو اللہ سے مشتق ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. بہترین نام دیجئے. اہل بیت کے گھرانے سے بہتر کوئی نام نہیں ہے. 100 مرتبہ ریپیٹ ہو کوئی بات نہیں ہے. مولا امام حسین کی 3 بیٹیاں 3 بیٹے، تینوں بیٹے کا نام علی علی علی، جس کو ہم علی اکبر کہتے ہیں. حقیقت میں علی اکبر امام سجاد ہیں. علی اکبر شہادت کی وجہ سے ان کو علی اکبر کہا جاتا ہے. یہ حقیقت میں علی اوسط ہیں، پھر علی اصغر. تو 3 علی، 3 فاطمہ، فاطمہ کبریٰ. تو ایک ہی گھر میں 3 فاطمہ. اچھا، علی کس کے موجودگی میں نام رکھا؟ علی. مولا علی زندہ تھے، علی نام رکھا. ہمارے پاس ہے کہ باپ کی زندگی میں نام رکھ دے تو کتنا منحوس بیٹا ہے. ارے بھائی یہ باپ کی زندگی میں نام لے رہا ہے. نہیں بھائی، اسلام میں اس طرح کی نام نہیں ہے. نام ہے اہل بیت کے. اس نام کو ریپیٹ ہونا چاہیے. جتنا علی کہیں گے اتنی ہی برکتیں ہوں گی، جتنا فاطمہ کہو گے اتنی ہی برکت ہوگی. ماڈرن ناموں کے چکر میں مت جاؤ. میں نوجوانوں سے کہتا ہوں، دنیا ترقی کے لیے کہیں رکو نہیں، جہاں چاہے چلے جاؤ. نیوزی لینڈ سے لے کے کینیڈا، ہر ایک پارٹ پہ چلے جاؤ، اس لیے کہ پوری کائنات اللہ کی ہے، کسی کے باپ کی نہیں ہے. تم کو اللہ نے حق دیا ہے، جانا ہے جہاں چلے جاؤ. ترقی کے لیے جہاں جانا ہے چلے جاؤ، لیکن اخلاق کی ترقی کے لیے ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. اس سے ہٹ کر ہمارے پاس کچھ نہیں. پہلا فریضہ کیا ہے؟ اچھا نام دو اور غرور سے پکارو. نام کو مکس اپ مت کرو. جی نام دے کے خالی ایسا کہ شرمندگی سے پکارا نہ. مولا نے جب کبھی موقع ملا ہے، انا علی ابن ابی طالب، باپ کا نام لیتے ہوئے غرور ہے علی کو. اس لیے کہ شرمندگی اس کو ہوتی ہے جس کے باپ میں کچھ جھول ہو. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اللہ اچھا نام دو. نمبر 1 فریضہ، پہلا فریضہ اچھا نام دو. دوسرا فریضہ کیا ہے؟ اچھے اخلاق سکھاؤ. اگر کچھ نہ بنا تو انسان بناؤ. کسی کا لوٹ لینا کمال نہیں ہے. شہد کی مکھی طرح حلال کھانا سکھاؤ، حلال چھوڑے وہ سکھاؤ. ہڑپ جانے کا نام دین نہیں ہے. میں سوچتا ہوں، ابھی میں بات کر رہا تھا منظور بھائی سے کہ ابھی UN کی رپورٹ آئی ہے 2 سال 3 سال پہلے. کنٹریز کو اسیس کیا گیا، پورے کنٹریز کو، پورے دنیا کے 200 کنٹری پلس جو ہیں. ٹاپ آف دی لسٹ جاپان ہے. کائم میں سچائی میں اور امانت داری میں، 2 چیزوں میں ٹاپ. امریکہ 6th ہے. فرسٹ کون ہے؟ جاپان ہے. کیا ہے؟ کوئی جھوٹ نہیں بولتا وہاں. کوئی بسم اللہ لا الہ الا اللہ کچھ بھی نہیں پڑھتے. یہ کہاں سے ان کے رگوں میں بیٹھا ہوا ہے؟ وہ یہ سکھاتے ہیں کہ انسان تو بنو یار.
اسی لیے سرکار نے اپنا کلمہ پڑھوانے سے پہلے صداقت کا کلمہ پڑھوایا، امانت دار۔ مسلمان جب تک کہ صادق و امین نہیں رہے گا، یہ جو تباہیاں جو آئی ہیں، یہ بلائیں ہیں، یہ جو بلائیں آئی ہیں اپنے جھوٹ کی وجہ سے ہیں، اپنی خیانتوں کی وجہ سے ہیں۔ ایک وہ منزل آتی ہے کہ تم دعا بھی کرو، اللہ تمہارے اوپر سے دعاؤں کو قبول کرنے والا نہیں ہے۔ ہماری بلائیں یوں ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے قبول کر لیا ہے باطل کو۔ سچ بولنا سیکھو، اخلاق، جی امانت دار بنو، ٹھیک؟ کچھ بھی ہو جا نہیں ہے، سوکھی روٹی صحیح، حلال کھاؤ۔ لوٹ کھا کر کے چلے جائیں، عمرہ کر کے آ جائیں، پورا بخش دیا جائے گا، اس طرح کا بخشنے والا اللہ نہیں ہے۔ پہلے پوچھے گا جو کمایا تھا مال، وہ سچا مال ہے جس کی ذریعے سے گیا تھا تو کس کو؟ عمرے کو۔ اگر تیرا مال نہیں ہے، جس کا بھی مال ہے اس کو ثواب ملے گا، تجھے ملنے والا دین ہے بھائی، یہ دین ہے، دین کی بات۔ پہلا فریضہ اچھا نام دیجئے، دوسرا فریضہ اچھے اخلاق سکھائیے، اچھا انسان بنائیے، تیسرا فریضہ کیا ہے؟ قرآن کی تعلیم دو۔ قرآن کی تعلیم الف زبر آ بے زبر آ با نہیں، یہ ہے شروع کیا ابتدا میں، بعد میں قرآن ختم ہوا، ختم قرآن، اس کے بعد کبھی کھلا نہ، ایسا نہیں ہے۔ بچہ کمیونیکیٹ کر سکے قرآن سے، دیکھو یہ قرآن میں یہ ہے، قرآن میں یہ ہے، قرآن میں یہ ہے، قرآن میں یہ ہے، تو وہ بچہ کبھی امریکہ جا کے بھی بھٹکنے والا نہیں ہے، اور نہ صرف بھٹکنے والا نہیں ہے، وہاں بھی روشنی بخشنے والا۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ اللہ درود پڑھیے محمد وعلی محمد۔ اللہ تو لا اکراہ فی الدین مت کوٹ کیجئے کبھی بھی۔ اگر کوئی امر بالمعروف کرا، کوئی کا خصوصاً ارے تم ذرا حجاب ٹھیک کر لو لڑکے عورتوں میں، لا اکراہ فی الدین، تم کمپلسری نہیں ہے، مجھے مت بولو جی، زبردستی مت کرو، جھوٹ غلط بات ہے جی، نہیں اسلام میں کہتا نا، آپس میں بولتے رہنا، امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا۔ ہاں سرکار نے ایک مثال دی ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کی، خوبصورت مثال ہے۔ کشتی میں 4 پیسنجر سوار تھے اور کشتی دریا پار کر کے دوسری جگہ پار کرنا تھا، تو 4 پیسنجر بیٹھے ہوئے ہیں، درمیان میں جیسے دریا پہنچا ایک پیسنجر نے بور کرنا شروع کر دیا، سوراخ۔ سارے پیسنجر دیکھ رہے ہیں بھائی، وہ کہہ رہا ہے یہ میری جگہ ہے۔ ہاں میرا مجمع سمجھے اچھی طرح سے، میری مثال نہیں ہے، سرکار کی مثال ہے جی۔ ایک کشتی میں سوار ہیں، ایک صاحب سوراخ کر رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں غور سے، کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، کیا ہوگا؟ کشتی ڈوب جائے گی۔ سارے انسان ایک کشتی میں ہیں، سارا انسانی معاشرہ ایک کشتی میں ہے، ایک کی غلطی نہیں ہے، پوری کشتی غرق ہو جائے گی۔ چنانچہ غرق ہو گئی، کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس، nothing is there to offer۔ جب کفار ہم سے کہیں کہ تمہارے پاس کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو نہ ہمارے پاس وقار ہے، نہ ہمارا عزت ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ Why did we reach یہاں پر؟ آئیے قرآن کی آیت دیتا ہوں بہت اچھی طرح سے، سورہ اعراف 7واں سورہ ہے، 157 آیت ہے۔ الذین یتبعون النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم۔ قرآن کتنا پیارا قرآن ہے، ہائے ہائے ہائے۔ 10 آیتیں ترجمے کے ساتھ۔ اگر یہ ہو سکے ڈنر ٹیبل پر شوہر ایک آیت پڑھے ترجمے کے ساتھ، بیوی ایک آیت پڑھے ترجمے کے ساتھ، بیٹا ایک آیت پڑھے ترجمے کے ساتھ، بیٹی ایک آیت پڑھے ترجمے کے ساتھ، 1 سال تک کر کے دیکھیے، گھر میں نور برسے گا۔ اور قرآن علم کے پیاس کو بڑھا دیتا ہے۔ ایک کہنے دیجئے، قرآن انسان کے ذہنوں میں سوالات کو ابھار دیتا ہے، ان سوالات کا جواب اہل بیت دیتے ہیں۔
القرآن یہدی الی الامام والامام یہدی الی القرآن. قرآن یہ کہتا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو امام سے پوچھو، امام یہ فرماتے ہیں قرآن میں دیکھو. یہ آیت کیا آئی ہے؟ مومنین کون؟ جو اتباع کرتے ہیں ایسے نبی کی جس کا نام مکتوب ہے تورات پہ، انجیل میں. وہ حلال کو، اچھی چیزوں کو حلال کرتا ہے، بری چیزوں کو حرام کرتا ہے، امر بالمعروف کرتا ہے، نہی عن المنکر کرتا ہے. یہاں پر یہ ٹکڑا ہے دین اصیل. کیا ٹکڑا ہے؟ وَيَضْعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، جو زنجیریں گلے میں ہیں، ہاتھوں میں ہیں، پیروں میں ہیں، ان کو کاٹ دیتا ہے. یہ کون سے ہیں؟ فکری زنجیروں کا خاتمہ ولایت کے ذریعے سے ممکن ہے. تو ولایت الہیہ، ولایت نبویہ، ولایت علویہ، یہ ولایتیں جب تک انسان میں نہیں آئیں گے یہ زنجیریں کٹنے والے ہیں. اسی لیے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کوئی شیعہ خود کش حملہ نہیں کرتا، اس لیے کہ ہمارے پاس صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. میں نے اسی جگہ پہ بیان کیا تو بعض چیزیں بار بار بیان کرنا بہت اچھی ہیں. اے مسلمانوں، تم سمجھتے ہو ہم غلط ہیں، شیعہ غلط ہے، ختم کرنا چاہتے ہو ہمیں؟ جی میں بتاتا ہوں ٹیکٹس شیعوں کو ختم کرنے کی. دیکھیے شیعہ ہوتے ہوئے، عالم ہوتے ہوئے، مولوی بیٹھے ہوئے ممبر سے کہہ رہا ہوں شیعوں کو ختم کرنا ہے تو مجھ سے پوچھو. کیسے؟ اس لیے کہ شیعہ جسم کا نام نہیں ہے، شیعہ فکر کا نام ہے. اگر فکر کو ختم کرنا ہے تو ہم سے بہتر فکر لا دو، ہم مر جائیں گے. آج تک بنی امیہ ختم ہو گئی، بنی عباس ختم ہو گئے، ایرے ختم ہو گئے، غیرے ختم ہو گئے، نتھو خیرے ختم ہو گئے، کوئی اہل بیت کی فکر سے بہتر لا نہیں سکتا. حیدری کوئی نہیں لا سکا. ہماری فکر اہل بیت کے دروازے سے ہے. اہل بیت جہاں پر طہارت کا دامن ہے وہاں پر ہم نے بتایا ہے کس طرح سے زندگی گزارنا ہے. لوٹنا نہیں ہے، لٹا دینا ہے. جی کاٹنا نہیں ہے، کٹ جانا ہے. چنانچہ کٹنے کے، اتنا مارنے کے بعد، اتنا شیعوں کو مارا، اتنا مارا. آج اس سال تو ہر جگہ خبر، کہاں سے؟ نیوزی لینڈ سے لے کر کے کینیڈا کے آخری شہر وینکوور تک، جس امام بارگاہ میں دیکھے لوگ مومنین، جہاں دیکھے مومنین. آخر یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ اگر تمہیں نظر نہیں آتے تو یہ فرشتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی وعجل فرج. دین جو ہے قرآن کہتا ہے کہ یہ جو زنجیریں ہیں، یہ جو فیکلٹیز ہیں ہمارے پورے باڈی میں جو ڈال دیے گئے ہیں، ان کو کوئی نہیں توڑ سکتا مگر کہ خود آزاد. وہ آزاد یہ محمد مصطفیٰ ہیں، یہ علی مرتضیٰ ہیں. اللہ سب سمجھے تھے کربلا ختم ہو گئے، امام حسین ختم ہو گئے، وہاں پر گھوڑوں کی ٹاپوں پر ختم کر دیا گیا. اب حسین کے بعد کچھ نہیں ہے. لیکن یزید کے دربار میں یہ علی کی بیٹی للکار رہی ہے، کد قیدک سعی سعیک جہد جہدک واللہ لا تمہو ذکرنا. جو کوشش کرنا ہے کر لے، جتنی دولت خرچ کرنا ہے کر لے، جتنا پاور خرچ کرنا ہے کر لے، اللہ کی قسم تو ہمارے ذکر کو ختم نہیں کر سکتا. کربلا کدھر سے منافقت کی موت ہے، علی کی طرز زندگی منافقت کی موت ہے. نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے.
तर सलावत अल्लाह। किरदार है, किरदार अहले बैत का हमें सिखाया गया, हमें बताया गया किस तरह से ज़िंदगी बसर करना है, किस तरह से दुनिया के सामने पेश होना है। आज दुनिया आहिस्ता आहिस्ता जानने लगी है। आज खुद पाकिस्तान में कितने सुन्नी उलमा हैं, बाकायदा बहस करते हैं अहले बैत अहले बैत अहले बैत। अब हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो बता रहे हैं बनी उमैया कौन है। हाँ हाँ जी, आपने सुना उस स्कॉलर का, सुन्नी स्कॉलर कहता है कि अब लोग कह रहे हैं भाई यजीद तक रुक जाओ, आगे मत बढ़ो। हम तो कहते हैं अली तक रुको, हर रुको नहीं, आगे बढ़ो। जितना आगे बढ़ो सिवाय तहारत के तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। यहाँ शजरे तैयबा है, पाकीज़ा दरख्त है, हर तरफ हर ज़माने में खूबसूरत फल निकलते हैं। ये फल हैं जो निकले हुए हैं, इनकी दलील ही यही है। परेशानियां बढ़ गई दुनिया में, हालात खराब हो गए, लेकिन हुसैन का गम रुका नहीं। न जाने कितनों ने हंगों में हमारी बहनों ने अपनी गोदियों को खो लिया है जी। कितने जवान गए हमें पता नहीं, अभी तक इत्तला नहीं है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। यब्न शबीब इन कुंत बाकियन लिशै फबकी लिल हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब। अगर रोना आए तो अपने गम में मत रो, बोलो हुसैन। चुनांचे हमारे पास होता क्या है, हमारे पास होता है अगर कोई जवान गया तो मरसिया अली अकबर का, अगर भाई गया तो मरसिया अब्बास का, अगर कोई भाई भाई में जुदाई डाला औनो मोहम्मद का तस्करा, अगर किसी की गोदी खाली हुई शब आशूर को मौला इमाम हुसैन ने करबला को तरबियत गाह बनाया। रात को 3 हिस्सों में तकसीम किया मौला ने। एक हिस्सा इबादत परवरदिगार के लिए, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों से मुलाकात के लिए। तो बताया उनका उस कारजार, मैदान कारजार में भी रिश्तेदारों की कितनी अहमियत है। अगर बहन से दूर हैं तो जाइए, सलाम कीजिए, खैरियत पूछिए। अगर भाई से बात नहीं किया, बात कीजिए। शब आशूर मौला रिश्तेदारों से मिलने के लिए जा रहे हैं। एक एक ख़याम के नीचे खड़े हो जाते, सामने अंदर से आवाज़ आती है, आओ ना मोहम्मद को बिठाए हुए ज़ैनब कह रही है कल मामू जान पर इम्तिहान का वक्त है। उम्मे फरवा कासिम को बिठाकर कल चचा पर इम्तिहान का वक्त है। सब कह रहे हैं मुझे नहीं मालूम रबाब क्या कर रही है। तीसरा मरहला फौजियों को तैयार करना। ये रात 3 हिस्सों में तकसीम थी। जब दूसरा हिस्सा खत्म हुआ, कासिम आए, चचा जान कल शहीद होने वालों में कौन कौन है, कौन कौन है? चचा जान बताइए कौन कौन शहीद होगा कल जाने वालों में। मौला ने अपना नाम, अब्बास का नाम, अली अकबर का नाम, सबका नाम लिया, कासिम का नाम लिया। चेहरा खिल गया। कैफा वजदतल मौत, बेटा बेटा मौत को किस तरह से पाया? का अहला मिनल असल, शहद से ज़्यादा मीठी है। फहरिस्त सुनाते सुनाते इमाम ने आखिरी नाम लिया, अली असगार। ए माँ तेरी गोदी सलामत रहे।
تیری گودی سلامت رہے۔ علی اصغر کا نام لیتے ہی بے چین ہو گئے قاسم چچا جان، یہ بچہ تو گھٹنیوں بھی نہیں چل پاتا، کیا یہ میدان میں جائے گا؟ دوسرا سوال، کہیں ایسا نہ ہو دشمن خیام میں آ جائے۔ امام نے تسلی دی، نہ ایسا نہیں ہونے والا ہے، پانی کی طلب میں بچے کو لے جاؤں گا۔ چنانچہ وہ وقت آیا کہ مولا حسین نے آواز استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، لبیک یا حسین، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ ابھی بھی حسین کی آواز آ رہی ہے، ہر دور میں مدد کرنا ہے حسین کی الگ سلیقے سے، ابھی بھی آواز آ رہا ہے کوئی مدد کرنے والا؟ کوئی جواب مقتل سے تو نہیں آیا، خیام میں رونے کی آواز بلند ہو گئی۔ مولا پلٹے پوچھا، زینب خیریت تو ہے؟ ابھی یہ زندہ میں ہوں، یہ رونے کی آواز کیوں ہے؟ اے میرے ماں جائے، آپ کی آواز استغاثہ سن کر ننھے علی اصغر نے جھولے کو چھوڑ ننھے علی اصغر نے جھولے کو چھوڑ دیا ہے۔ مولا نے کہا ذرا اس کو تیار کرو، بھیجو میرے پاس، شاید ان بے رحموں کے دلوں میں کچھ رحم آ جائے، شاید اس بچے کو پانی پلا دیں۔ جیسے ہی باہر جانے کی بات آئی، رباب نے ایک ننھا سا کرتا بدلا، چھوٹی سی ٹوپی پہنائی، والی کے حوالے کر کے یہ کہا دھوپ زیادہ ہے، ذرا ابا کا سایہ کر۔ اجرکم علی اللہ، بلند مقام پر آئے۔ اے فوج اشقیاء، تمہارے زعم باطل میں اگر میں گنہگار ہوں، اس بچے نے تو کوئی خطا نہیں کی ہے، یہ پیاسا ہے، اس کی ماں کا دودھ بھی خوش ہو چکا ہے، اس کو پانی پلا دو۔ جواب نہیں آیا، زمین پر لٹایا، 2 قدم پیچھے ہٹے۔ تم سمجھتے ہو اس کے بہانے میں پی لوں گا؟ خود آؤ پلا دو۔ پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا، حسین نے بچے کو گود میں لیا۔ اے حجت خدا کے فرزند، سوکھے ہونٹ، ننھی زبان، ادھر پھری، فوج اشقیاء میں تہلکہ مچ گیا، دشمن چہرے پلٹا پلٹا کر رونے لگے۔ ابن سعد نے حرملہ کو حکم دیا، اختا کلام الحسین۔ سب سے زیادہ قوی تیر انداز کا انتخاب ہوا کہ علی اصغر کے لیے تیر چلا ہے۔ تاریخ کہتی ہے، مقاتل کے الفاظ، جیسے ہی اس نے تیر کو کمان میں جوڑا، ہاتھ کانپنے لگے اور ہاتھ سے تیر گرا۔ کسی نے کہا تم اتنے قوی، کیوں تمہارے ہاتھ کانپ رہے ہیں؟ جب کیا ملا جواب، جب بھی میں تیر کو کمان میں جوڑتا ہوں، رسول اکرم اپنا گلا بیٹھ تیر چلا،
ہاں کہاں کہاں لگا مجھے نہیں معلوم، علی اصغر کا گلا، مولا کا بازو، رباب کا جگر۔ کربلا کے کچھ مخصوص مصائب ہیں جو مخصوص دنوں میں اچھے لگتے ہیں جی۔ روز عاشور جوان جائیں ضرور، کوئی گھر میں نہ رہے، جلوس میں جائیں، جلوس میں جائیں۔ بزرگ کوئی نہیں جا سکتا تو وہ اعمال عاشور کرے، اعمال زیارت عاشور۔ ایک مقام آتا ہے، کھڑے ہو جائیے، 2 قدم آگے بڑھیے، رضن بقضائے انا للہ۔ کیا کر رہے ہو؟ کہا بچے کو حسین نے ہاتھ میں لیا تھا، آگے بڑھتے جا رہے تھے، پیچھے ہٹتے جا رہے تھے، پروردگار کیا میں اس کو دفن کر دوں؟ ایک مقتل کے مطابق حسین خیام کے قریب آئے، زینب کو آواز دی تھی لیکن رباب کا دل تھا، دوڑی ہوئی آئی، کہا میرا بیٹا پانی پی لیا؟ علی اصغر نے پانی پیا، حسین نے ابا کو کٹایا۔